السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جمعہ کے دن کے بہت ہی زیادہ خاص وظیفہ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، جن کو پڑھنے میں آپ لوگوں کو صرف 5 منٹ لگیں گے۔ اس وظیفہ سے آپ کی دعائیں قبول ہوگی، پریشانیوں سے نجات ملے گی، دولت میں اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، بیماریوں سے شفا ملے گی اور گناہوں سے بخشش ہوگی، محتاجی ختم ہو جائے گی، اچھی نوکری اور روزی روزگار میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ اللہ پاک کے نام مبارک کا ذکر بتانے والی ہوں۔ یہ 6 وظیفے ہیں، آپ ان 6 وظیفوں کو ایک بار دیکھ لیجئے۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ سارے وظیفے آپ کو کرنے کی ضرورت ہو، ان میں سے جس کی بھی آپ کو ضرورت ہو وہ وظیفہ آپ کر لینا، اور ہر وظیفے کو کرنے میں آپ کو 5 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جمعہ کا دن بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو، ہو سکے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو چلیے دوستو، نماز کا وظیفہ جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، جمعہ کے دن دعا قبولیت کا وظیفہ۔ تو دوستو، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، آپ بہت پریشان ہیں، آپ کے دل میں خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، اس کو آپ لوگ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ لوگ جو دعا مانگیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ لوگ کہیں ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی بھی پریشان کرنے والا نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ اس کے بعد یہ 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک، یا حیو یا قیوم، دھیان سے آپ لوگ سمجھ لو، اس میں کنفیوز مت ہونا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ دونوں ناموں کو ملا کر 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائم پڑھیں۔ اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ 100 ٹائم پڑھیں، اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا اتنا وظیفہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر جمعہ کے دن دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکت سے اور اس وظیفے کی رحمت سے اس وقت میں آپ لوگ جو بھی دعائیں مانگیں گے، آپ کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ویسے اس وظیفے کو کرنے کا بہتر وقت جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے ہے، یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدے ملیں گے۔ نہیں تو جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جمعہ کے دن پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے وظیفہ۔ اب آپ کی چاہے کیسی بھی پریشانی ہو، اس کو اگر آپ لوگ دور کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن کسی بھی وقت 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جلالی آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو 100 مرتبہ یعنی کہ 100 ٹائم پڑھے۔ اس کے بعد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک، یا ذل جلالی والاکرام، دھیان سے سمجھ لیجئے، الفاظوں کو بالکل اسی طریقے سے ادا کرنا ہے ورنہ آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اس طریقے سے 11 مرتبہ یعنی کہ صرف 11 ٹائم پڑھیں، اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا اتنا وظیفہ پورا ہو جائے تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے سینے پر 3 بار دم کریں، یعنی کہ اپنے سینے پر 3 بار پھونک لیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی آپ کی زندگی کی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کے کام بگڑ گئے ہیں، جو بھی آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، یا پھر جن کاموں کی وجہ سے آپ کے دماغ میں ٹینشن ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ
اللہ پاک سے دعا مانگے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن جو شخص بھی اس وظیفے کو کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ نمبر 3، جمعہ کے دن دولت پانے کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے وظیفہ۔ دوستو، اگر آپ لوگ تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی دولت مند بن جائے، یا پھر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، آپ کے گھر میں برکت نہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو، تو آپ لوگ ہر جمعہ کو اس وظیفے کو کر لیا کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کا وقت جمعہ اور ظہر کی نماز کے بعد ہے۔ جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اللہ پاک کا نام مبارک یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو بالکل اسی طریقے سے 100 مرتبہ یعنی کہ پوری ایک تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک سورہ کوثر یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں۔ یہ سورہ کوثر ہے، اس کو 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائم پڑھیں اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ جمعہ کے دن اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کی جگہ پر یعنی کہ جو بھی آپ کی تجارت کی جگہ ہو، آپ کی دکان ہو، آپ کا آفس ہو، جہاں بھی آپ لوگ چاہے وہاں پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے، آسمان دکھے یا نہ دکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے بھلے سے آپ لوگ کمرے کے اندر بیٹھ کر اس وظیفے کو کر رہے ہیں لیکن آپ کا منہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے، تو آپ اپنے منہ کو آسمان کی طرف کر کے 3 بار دم کر دیں یعنی کہ 3 بار پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے ہی آپ لوگ اس وظیفے کو کرو گے اور ہر جمعے کو اس وظیفے کو کر لیا کرو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ چند دنوں میں دیکھو گے آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر اور کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہونے لگے گی۔ نمبر 4، جمعے کے دن ہر طریقے کی بیماری سے شفا پانے کا وظیفہ۔ دوستو، اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے، یہاں تک کہ اگر وہ شخص لا علاج بیمار ہی کیوں نہ ہو یعنی کہ اس کی بیماری کا کوئی علاج ہی نہ ہو، دوائی کرواتے تھک گئے ہو لیکن بیماری ٹھیک نہ ہوتی ہو، تو آپ لوگ جمعے کے دن اس وظیفے کو کریں۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگ کسی گلاس یا بوتل میں تھوڑا سا پانی لے لیں اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اس پانی کو آپ لوگ اپنی نماز پر رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اللہ پاک کا نام مبارک یا سلامو یا سلامو یا سلامو بالکل اسی طریقے سے 100 مرتبہ یعنی کہ 100 ٹائم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو 33 مرتبہ پڑھیں اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اتنا وظیفہ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ کے گلاس یا بوتل میں جو پانی رکھا ہوا ہے اس پانی کو آپ لوگ ہاتھ میں اٹھائیں اور اس پانی پر آپ لوگ 3 بار دم کر دیں یعنی کہ 3 بار پھونک دیں۔ یہ آپ کا پڑھا ہوا پانی ہو گیا۔ ایک بار کا پڑھا ہوا پانی آپ مدتوں تک چلایا جا سکتا ہے، یعنی کہ جب یہ پانی ختم ہونے والا ہو تو آپ لوگ اس پانی میں اور پانی ملا کے رکھ سکتے ہیں۔ اس پانی کو استعمال آپ کو بالکل اس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ خود اپنے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ خود اس پانی کو پئیں اور اگر آپ نے کسی اور کے لیے اس وظیفے کو کیا ہے تو یہ پڑا ہوا پانی اپنی ان کو دے دیں جن کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیے ہیں۔ اس پانی کو صبح اور شام سر کو ڈھک کر بیٹھ کر 3 مرتبہ 3 سانسوں میں سنت طریقے سے پئیں اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنی بیماری کو شفا پانے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پانی کو آپ لوگ 7 دن پی کر دیکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جسم کی ساری بیماریاں اس پانی سے ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5، جمعہ کے دن گناہوں سے بخشش کے لیے وظیفہ۔
دوستو کون نہیں چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے۔ آج کل قدم قدم پر ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں، تو اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے ہر جمعے کو آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیا کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں، اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ 100 ٹائم پڑھیں۔ اس کے بعد ایک اللہ پاک کا نام مبارک یا عزیزو یا عزیزو، اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھیں اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے سینے پر دم کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو بھی آپ نے گناہ کیے ہیں ان کی سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایک بار جو گناہ کر دیا اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد اس کام کو آپ دوبارہ نہ کریں، وہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ اور سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہر جمعے کو اس وظیفے کو ضرور کر لیا کریں۔ نمبر 6، جمعہ کے دن محتاجی ختم کرنے کے لیے اور اچھی نوکری اور روزگار پانے کے لیے وظیفہ۔ دوستو اگر آپ لوگ کسی اور کے اوپر محتاج ہے، یعنی کہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اچھی نوکری نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، تو آپ لوگ جمعے کے دن اس وظیفے کو کریں گے۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ جمعے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو فرصت ملے اس وظیفے کو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اللہ پاک کا نام مبارک یا ودودو یا ودودو یا ودودو، بالکل اسی طریقے سے 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورہ ناس پڑھیں 33 مرتبہ، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بار اللہ پاک کا نام مبارک یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی پورے 100 ٹائم پڑھیں اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک آپ نے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محتاج کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کی محتاجی ختم ہو جائے گی۔ اگر نوکری نہیں ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے راستے بن جائیں گے کہ آپ کی اچھی نوکری مل جائے گی، اچھا روزگار مل جائے گا۔ اب دوستو اس ویڈیو کے اندر جمعے کے دن کے 6 الگ الگ وظیفے میں نے آپ لوگوں کو بتائے بہت محنت کر کے۔ ان 6 وظیفوں میں سے جو بھی وظیفہ آپ لوگوں کے ہمیں اس کی ضرورت ہے اس کو کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ سارے وظیفے جمعے کے دن کر سکتے ہیں۔ ہماری محنت کو ضائع مت ہونے دیجیے، صرف جمعہ کا دن ہوتا ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں۔ آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اگر آج کے دن اللہ کا ذکر کر لیا تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔